میں پولیس میں تھا۔ جب بھی ریڈ ہوتی تھی میں بہت خوش ہوتا تھا، کیونکہ ریڈ مارنا میرا پسندیدہ کام تھا۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ اچانک سے کسی کے گھر میں گھسنے کا جو مزہ ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسے نظارے دیکھنے کو مل جاتے تھے کہ جو واقعی حیران کن ہوتے تھے، اور مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور پھر پولیس والے تو یہ کام حق سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 2 نمبر عورتوں کے ٹھکانوں پر ریڈ مارنے کا کام تھا، یعنی کہ طوائف خانے پر۔ ہم لوگ وہاں گئے اور چھاپا مار دیا۔ اب چھاپا تو اسی طرح سے مارا جاتا ہے کہ کسی بھی کمرے میں جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ سارے کمروں کے دروازے کھٹکھٹانے لگے کہ نکلو نکلو، باہر نکلو۔ جب ایک کمرے کا دروازہ میں نے کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس کمرے میں میری آنکھوں کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی۔ میرا نام نفیس ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی پولیس میں بھرتی ہونے کا بہت شوق تھا۔ ایک تو میں لمبا دھڑنگا نوجوان تھا، دوسری بات یہ کہ مجھے پولیس کی نوکری بہت اچھی لگتی تھی۔ پیسے بھی ہوتے ہیں، اوپر کی کمائی بھی ہوتی ہے، یونیفارم بھی پہننے کو ملتا ہے، اور اٹھانے کو ہتھیار بھی۔ مردوں کے لیے اس سے زیادہ اچھی نوکری اور کون سی ہو سکتی ہے؟ کھانے پینے کو بہت کچھ ملتا ہے، ہر بندہ ڈرتا بھی ہے اور عزت بھی کرتا ہے۔ میں پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ میرے ایک چاچا نے مجھے بھرتی کروا دیا۔ ان کے بھی بڑے ٹھاٹ تھے، پورے خاندان میں ان کی عزت تھی۔ پولیس والے صرف تھانے میں ہی پولیس والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ خاندان میں بھی پولیس والا ہوتا ہے۔ وہاں بھی لوگ اس سے اسی طرح سے ڈرتے ہیں اور اسی طرح سے عزت بھی کرتے ہیں۔ میری ایک منگیتر بھی تھی جس سے میری ماں نے میری منگنی کروائی تھی، اور میری ماں نے بڑی مشکل سے یہ سب کچھ جلدی کروایا تھا، کیونکہ میرا دھیان دوسری عورتوں کی طرف جا رہا تھا۔ میری ماں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ دوسری عورتوں کی طرف میرا دھیان جانے کا مطلب یہ تھا کہ میں بہت ہی زیادہ غلط راستے پر جا رہا تھا۔ اس لیے اس نے ایک پیاری سی خوبصورت سی لڑکی تلاش کر کے اس کے ساتھ میری منگنی کروا دی، اور کہا کہ 2-4 مہینے بعد شادی کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے تھوڑا وقت مانگ لیا تھا۔ ماں نے یہ لڑکی جلدی میں تلاش کی تھی، لیکن کیا ہی اچھی تلاش کی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ اس کا نام لائبہ تھا۔ مجھے اچھی بھی لگتی تھی، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، یعنی کہ فون پر ہماری کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میری ماں سے میں نے کہا کہ وہ بات نہیں کرتی، تو ماں نے کہا کہ شریف گھر کی لڑکی ہے، ابھی منگنی ہوئی ہے، اور منگنی کی کون سی شرعی حیثیت ہوتی ہے جو وہ تجھ سے باتیں کرے؟ اور پھر جب لڑکا لڑکی فون پر باتیں کرتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں یہ میں بھی جانتی ہوں۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تجھے ایک شریف عورت مل رہی ہے۔ لائبہ اتنی اچھی لڑکی ہے، ورنہ اسے تجھ سے بات کرنے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی جب لڑکیاں اپنے منگیتروں سے باتیں کرتی ہیں تو پھر ان سے تحفے بھی منگواتی ہیں، فرمائشیں بھی کرتی ہیں، اس میں تو انہی کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن دراصل نقصان ہوتا ہے یہ۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میرا دماغ دوسری عورتوں کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے تو یہ بات نہیں کی تھی، پر میں بہت ہی زیادہ ٹھرکی تھا۔ مجھے عورتوں کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بلا وجہ ہی کوئی الٹا سیدھا کام کر بیٹھتا تھا، لیکن میں دیکھتا ضرور تھا۔ کبھی کبھی ہماری ڈیوٹی ناکے پہ لگ جاتی تھی تو گاڑیوں کو روک کے چیکنگ کرنی ہوتی تھی۔ اندر جھانکتے تھے، گاڑیوں میں بڑی پیاری پیاری لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھیں۔ کبھی کوئی کسی شادی میں جا رہا ہوتا، کسی کی بارات ہوتی، تو اس میں لڑکیاں ایسے سج دھج کے بیٹھی ہوتی کہ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا تھا۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ ریڈ پہ جایا کرو، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو ریڈ پہ جاؤ، تمہیں بڑا مزہ آئے گا۔ ایک دن میں چلا بھی گیا۔ ہم لوگوں نے ایک گھر پہ چھاپا مارنا تھا۔ اندر گئے تو میاں بیوی کا گھر تھا۔ واقعی اس آدمی کی بات ٹھیک تھی، کبھی کبھی چھاپا مارتے ہوئے ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے تھے جو کہیں اور نہیں ملتے تھے۔ اب میں چھاپے والے سسٹم میں ضرور ہی جانا چاہتا تھا کہ میں بھی جاؤں گا، اور وہ لوگ مجھے آگے بھی کرتے تھے۔ میں جوان بھی تھا، نیا بھی تھا، دروازہ توڑنا تو میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں ایک لات مار کے ہی دروازہ توڑ دیتا تھا۔ آج بھی ہم نے ایک گھر میں چھاپا مارا تھا۔ ہمیں پتا چلا تھا کہ یہاں کا جو آدمی ہے، یعنی اس گھر کا جو مرد ہے، وہ چوری کر کے بھاگا ہے۔ ہم لوگوں نے جب چھاپا مارا تو سیدھا
ایک کمرے میں جا کر میں زمین پر گر گیا، کیونکہ میں نے اتنی زور سے لات مار دی تھی کہ دروازہ ٹوٹ گیا تھا، تو میں نیچے گر گیا۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا، ایک نہایت خوبصورت لڑکی میرے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کے بال گیلے جیسے ابھی ابھی نہا کے نکلی ہے۔ وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ڈر رہی تھی۔ ہم نے اس کے شوہر کو دبوچ لیا، تو میں نے قریب پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کے اس کو دے دیا۔ اس نے فوراً سے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی نیک جذبہ تو نہیں آیا تھا، لیکن وہ یہی سمجھی کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں، اور اس نے بھی مجھے نظر بھر کے دیکھا، اور یوں میں نے بھی اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لی۔ یہ وہی مناظر تھے جن کا میں ذکر کر رہا تھا، جو کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتے تھے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس دنیا میں بہت زیادہ حسن ہے، اور جو اصل حسن ہے نا، اسے ابھی بھی لوگوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے بازار میں خوبصورت لڑکیاں پھرتی ہیں اور ہم ان کو ہی خوبصورت سمجھتے ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو وہ لڑکیاں ہیں جو اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے معاشرے کی آنکھوں کا راشن بننے کے لیے باہر نکلتی ہیں۔ اصل میں جو خوبصورت لڑکیاں ہیں نا، جو واقعی حسین ہیں، ان کو ان کے گھر والوں نے سنبھال کے سیف کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ہیں خوبصورت، اور وہ ایسے ہی دیکھنے کو مل سکتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی خوبصورتی کو ہمارے لیے پیش نہیں کرتی۔ وہ اسی کے نصیب میں آتی ہیں جو ساتھ لگا کے انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ گلیوں میں نہ جانے کتنی کتنی حسینائیں رہتی ہیں۔ اندرون بازاروں میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اور ایسی خوبصورتی تک میری آنکھیں تو پھر اسی طریقے سے پہنچ سکتی تھیں۔ اسی لیے مجھے چھاپا مارنے کا کام بہت مزے کا لگنے لگا تھا۔ مجھے کہیں نہ کہیں یہ بات بھی اچھی لگتی تھی کہ میری منگیتر بہت پردے دار ہے، کیونکہ ہر شوہر ایسی ہی بیوی چاہتا ہے، اور میں کبھی کبھی کسی گھر سے کوئی چیز بھی اٹھا لیتا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو میری منگیتر لائبہ آئی ہوئی تھی، لیکن مجھے دیکھ کے منہ چھپانے لگی۔ میں سلام کر کے سائڈ پہ ہو گیا۔ میری ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ میری ماں میرے کمرے میں آئی تو میں نے کہا کہ یہ کیوں آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو انسانوں کی طرح کیوں نہیں بیٹھتی، منہ کیوں چھپا رہی ہے مجھ سے؟ تو میری ماں نے کہا کہ وہ میری طبیعت خرابی کا سن کے آ گئی تھی، اور تجھ سے منہ اس لیے چھپا رہی ہے کیونکہ ابھی تیرا اس کے ساتھ پردہ ہے۔ جب تیرے نکاح میں آ جائے گی تب بھی تیرا اس کے ساتھ پردہ رہے گا، جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی۔ تم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح رہنا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ لڑکی شادی کے بعد بھی اسی طرح سے شرما شرمی میں نہ رہے، اور بس ساری زندگی اسی طرح گزار دے کہ مجھے تو شرم آ رہی ہے۔ مجھے تو ایک ایسی ہمسفر چاہیے تھی جو میری ضرورتوں اور میرے جذبات کو سمجھتی اور میرے ساتھ ویسے ہی بن کے رہتی جیسے میں اسے چاہتا تھا۔ لیکن یہ والی لڑکی تو مجھے ضرورت سے زیادہ ہی شرمیلی اور اسلامی ٹائپ کی لگ رہی تھی، میری ماں کی طرح کی۔ میں تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ میری ماں مجھے بار بار ٹوکتی تھیں، کہتی تھیں کہ نماز پڑھا کر، نماز ہر حال میں فرض ہے، اگر آدمی آدھا بے جان ہو کر پڑا ہو تب بھی اس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ ویسے میں اپنی نوکری سے بہت خوش تھا۔ ایک دن ہم لوگوں نے گھر پر چھاپا مارا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر غلط کام ہو رہا ہے۔ ہم لوگ گھر کے اندر گھس گئے اور آس پاس دیکھنے لگے۔ اچانک ہی میری نظر ایک بہت ہی خوبصورت انگوٹھی پر پڑی، جو شاید سونے کی بھی تھی۔ ان لوگوں کے بستر کے پاس پڑی تھی۔ میں نے انگوٹھی اٹھا لی اور سوچا کہ لائبہ کو تحفے میں دے دوں گا تاکہ اس کے دل میں میرے لیے تھوڑا سا تو پیار پیدا ہو۔ میں نے وہ تحفہ کسی طرح سے اس تک پہنچا بھی دیا، لیکن پھر بھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید شکریہ بولنے کے لیے میسج کرے گی، کسی سے بھی میرا نمبر لے سکتی تھی، میری ماں سے، اپنے باپ سے، یا اپنی ماں سے۔ جس نے نمبر حاصل کرنا ہو وہ کر لیتا ہے۔ میرے پاس تو اس کا نمبر تھا نہیں، اور میں اپنی ماں سے مانگتا تو میری ماں مجھے باتیں سناتی، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ انگوٹھی بھی دے دی میں نے، اور اس نے مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ اس کے لیے میں نے چوری بھی کی اور پھر بھی بات نہ بنی۔ خیر، مجھے اب اس لڑکی کی طرف سے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بس ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بس ایک بیوی مٹیریل ہے، بس گھر میں رہے گی، گھر کے کام کرے گی، بچے پیدا کرے گی، میری ماں کو خوش رکھے گی۔ نہ تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ شوہر کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں،
اور نہ ہی میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دے گی، نہ میرے چھوٹے چھوٹے ارمان پورے کرے گی۔ اگر میرے کچھ خواب تھے میری اپنی بیوی کے ساتھ تو وہ میں کہاں پورے کر سکتا تھا، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ سمجھنے والوں میں سے تھی، اس لیے میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن میں بیٹھا بور ہو رہا تھا جب میرے پاس ایک دوست آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھ ہم پولیس والے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آج کل حالات کتنے خراب ہیں، تیری کوئی بہن ہے؟ میں نے کہا نہیں یار، اللہ کا شکر ہے میری کوئی بہن نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جس طرح سے تو نے شکر ادا کیا مجھے عجیب نہیں لگا، کیونکہ واقعی آج کل حالات بڑے خراب ہیں، لڑکیاں تو سنبھالے نہیں سنبھل رہی، میری تو 5 بہنیں ہیں، مجھ سے پوچھ میں کتنا پریشان رہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ان کی شادی کیوں نہیں کر دیتا؟ کہنے لگا ہمیں کوئی بہت اچھے رشتے ہی نہیں مل رہے، 2 بہنیں ہیں جو شادی کے قابل ہیں، تیری شادی ہو گئی ہے کیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ میری منگنی ہوئی ہے، میری ماں نے پہلے سے ہی میرے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ لڑکی کا پتہ کروا لینا کہ کیسی ہے۔ میں نے کہا وہاں پہ پتہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل اسلامی ٹائپ ہے، 5 وقت کی نمازن ہے، بی بی حاجن ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتی۔ اس نے کہا کہ تو یہ بات پہ غصہ کیوں کر رہا ہے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیا خاک خوش ہونا چاہیے، شادی کے بعد سب کی زندگی ایک جیسی ہو جاتی ہے، جو شادی کے شروع میں منگنی اور رخصتی سے پہلے کے دن ہوتے ہیں اس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ ارینج میرج بھی لو میرج بن جاتی ہے، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میرے دوست نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ تو پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کتنا خوش قسمت ہے۔ میں بھی ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس سے میں نے منگنی بھی کر لی، لیکن شادی سے پہلے اس نے کسی اور سے چکر چلا کے وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا، ہم لوگوں کی روز بات بھی ہوتی تھی، شادی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس بات پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے، باتوں باتوں میں محبت ہو گئی تھی، اور پھر بھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تیری کوئی بہن نہیں ہے نا، تو نہیں سمجھے گا، لیکن یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، لڑکیوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بیٹیاں بری لگتی ہیں، لیکن اگلے مہینے میری شادی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے ہاں بیٹے ہی پیدا ہوں۔ وہ تو بہت ہی سنجیدہ باتیں کر رہا تھا، میں نے اس کی باتوں کو زیادہ دھیان نہیں دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی چھاپا پڑا تو مجھے ضرور بتانا۔ وہ کہنے لگا کہ تیرا چھاپوں پر جانے کا شوق کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں یار، مزہ بہت آتا ہے، کام بھی آسان ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ کام تو آسان نہیں ہوتا، کبھی کسی گھر میں جو آدمی کوئی ہتھیار اٹھا لے تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، بس جب چھاپا ہوا تو مجھے ضرور بتانا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ 2 دن کے بعد ہی رات کو ہمارے پاس ایک کیس آ گیا، ہم لوگوں نے ایک طوائف خانے پہ چھاپا مارنا تھا، یعنی کہ 2 نمبر عورتوں کے ٹھکانے پر جو غیر قانونی طور پر یہ سب کچھ کر رہی تھیں اور ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی تھیں۔ ہمیں حکم تھا کہ وہاں سے ساری عورتوں کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جائے، اور اگر کوئی مرد ملے تو اس کو بھی، اور اس کے بعد ان کے طوائف خانے کو سیل کر دیا جائے گا۔ اس دفعہ جو ہمارا ہیڈ آفیسر آیا تھا وہ بہت ہی زیادہ ایماندار اور نیک تھا۔ اس نے کہا کہ میں کسی سے 1 روپیہ رشوت نہیں لوں گا اور اس جوئے اور اس ساری بے حیائی کے اڈوں کو ختم کر دوں گا، ورنہ اس طرح کے اڈوں پہ پہلے بھی چھاپے مارے جاتے تھے، لیکن وہ لوگ کچھ دے دلا کے بچ جاتے تھے اور اگلے دن سے پھر اپنے دھندے پہ بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن اس دفعہ جو آفیسر صاحب آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ ان کے اڈے بند کروائے تو دوبارہ کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اسی طرف جا رہے تھے اور میں لائبہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ بڑے غریب تھے، شاید اسی لیے وہ ایسی تھی۔ غریب گھروں کی لڑکیاں شریف ہوتی ہیں، یہ بات کہنے میں عجیب تو لگتی ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن زیادہ تر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ غریب گھروں کی لڑکیوں کے دوپٹے سروں پہ ہوتے ہیں اور ان کی مائیں ان کی تربیت بہت ہی اچھی کرتی ہیں۔ میری ماں نے کہا تھا کہ ہم لوگ ان سے کوئی جہیز نہیں لیں گے، جو انہوں نے شادی کی تیاری کے لیے وقت مانگا تھا وہ اس لیے کیونکہ ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ 4 لوگوں کو بلا کر نکاح کی رسم کر سکیں۔ میری ماں نے بھی بڑے غریب غربا لوگ ڈھونڈے تھے
لیکن میری ماں نے کہا تھا کہ ایسے لوگ ٹھیک رہتے ہیں، امیر لوگوں کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے، ویسی ہی فرمائشیں کریں گے اور ہمیں پریشان کر کے رکھ دیں گے۔ خیر ہم لوگ طوائف خانے کی طرف چلے گئے۔ میں سب سے آگے تھا، میں نے سب سے پہلے دروازے کو لات ماری، دروازہ میری ایک ہی لات سے ٹوٹ جاتا تھا۔ پھر ہم لوگ اندر اندر کمروں میں جھانکنے لگے، یہاں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو یہاں سے باہر نکال کر تھوڑی دیر کے لیے جیل میں بند کرنا تھا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس کے بعد باقی کی کارروائی کرنی تھی۔ ہم لوگوں کو پیچھے سے یہ پکا حکم تھا کہ کسی کو بھی صرف ڈرانا یا دھمکانا نہیں ہے، بلکہ پوری کارروائی کرنی ہے، اسی لیے اس میں بہت زیادہ وقت لگنے والا تھا۔ سب پولیس والے بھی ادھر ادھر بکھر گئے اور میں بھی۔ میں دروازوں پر دستکیں دینے لگا، اندر سے لڑکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ باہر نکلنے والی یہ لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ ہوتی پھر بھی خوبصورت ہی ہیں۔ آنکھوں کے لیے، دیکھنے کے لیے ایک اچھے ٹھرکی انسان کی ساری زندگی اس سب کے آس پاس ہی گردش کرتی ہے، اور وہ اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایک ایسا کمرہ تھا جو بہت کونے میں بنا ہوا تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ وہاں کوئی آدمی گیا ہے، یعنی کوئی پولیس والا، لیکن وہاں کوئی نہیں گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں ہی چلا جاتا ہوں اور کام ختم کرتا ہوں۔ میں نے جا کے دروازے پر زور سے دستک دی، جیسے کہ پولیس والے دستک دیتے ہیں، لیکن کوئی باہر نہیں آیا۔ تو میں نے پھر سے دستک دی، ابھی بھی جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو ظاہر ہے مجھے موقع مل گیا، میں نے دروازہ توڑ دیا۔ میں تو دروازے توڑنے میں ویسے ہی مشہور تھا، لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو پتہ چلا کہ صرف دروازہ نہیں ٹوٹا تھا، کچھ اور بھی ٹوٹ گیا تھا۔ بہت ساری چیزیں ٹوٹ گئی تھیں، اور ان ساری ٹوٹی ہوئی چیزوں کی کرچیاں میرے ہاتھوں میں تھیں۔ اعتبار ٹوٹا تھا میرا، مان ٹوٹا تھا، میری ماں کا بھروسہ ٹوٹا تھا، میرے وہ خواب ٹوٹے تھے جو میں نے سجائے تھے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ لائبہ تھی۔ وہ آدمی تو وہاں سے بھاگ گیا، میں چاہتا تو اسے دبوچ لیتا، لیکن میں اپنے اس دکھ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جبھی وہ آدمی باہر بھاگ گیا، لائبہ نے نظریں جھکا لیں۔ یہ وہی لائبہ تھی جو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، جبکہ میں اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ یہ وہی لائبہ تھی جو 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی۔ یہ وہی تھی جو اپنے ہی ہونے والے شوہر سے منہ چھپا کے بھاگ جاتی تھی، جس نے مجھ سے فون پر یہ کہہ کر بات کرنے سے انکار کر دیا کہ شادی سے پہلے یہ سب حربے ٹھیک نہیں ہیں۔ اور آج وہی لائبہ اس طوائف خانے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں فوراً سے اسے وہاں سے لے کر نکلا اور اپنی گاڑی میں لا کر بٹھایا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے سارا غصہ اسٹیئرنگ پر نکالا ہے۔ وہ بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہاں کیسے آئیں تم؟ یہاں کوئی زبردستی تمہیں اٹھا کے لایا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کی جان لے لوں گا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہو اور وہ مجبور ہو۔ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ہم لوگ تھوڑا دور آ گئے تو میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی۔ ویسے بھی رات کا وقت تھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، بتاؤ مجھے، کیسے کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ تم کیا یہ سب کچھ کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں یہ سب کچھ کرتی ہوں، ہم لوگ بہت غریب ہیں اور میرے ماں باپ کو نہیں پتا۔ میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ میں ایک جگہ پہ نائٹ ڈیوٹی کرتی ہوں، اور اس بارے میں بھی میری ماں پریشان رہتی ہے، لیکن میری نائٹ ڈیوٹی یہی ہے۔ میں پچھلے 2-3 سال سے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ میرا دل تو کیا کہ میں اس کو منہ پہ تھپڑ مارتا، لیکن کیا فائدہ، جبکہ میں اس سے اپنے سارے حق ختم کرنے والا تھا۔ میں نے کہا، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، کیونکہ اس کے بعد تمہیں کل پھر سے کام پہ جانا ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں نے کہا، مطلب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اب تم یہی کام کرو گی تو کرتی رہو یہی کام، رہو اس گندگی میں تو تم سے شادی نہیں کروں گا، مجھے کیا کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ اس بات پر وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ میں بس شادی کے لیے تھوڑے پیسے جمع کر رہی تھی، اس کے بعد شادی کر کے عزت سے رہنے کا ارادہ تھا۔ میں نے کہا، کون سی دنیا میں رہتی ہو بی بی؟ عزت سے رہنے کا ارادہ تھا؟ مجھے دھوکہ دینا چاہتی تھی؟ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے گاڑی چلائی اور میں اس کو اس کے گھر لے کے جا رہا تھا۔ میں کیوں اس پہ ہاتھ اٹھاتا؟ اس کی مرضی تھی، اس کا برا بھلا تھا، کرتی رہے جو کر رہی تھی۔ اب میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا، میں تو منگنی توڑنے والا تھا۔ اس نے ابھی بھی میرے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن رکھی تھی۔
میں نے اس سے کہا کہ بس جو مرضی کرو، لیکن آج میرا تمہارے ساتھ رشتہ ختم ہے۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی کہ میں یہ سب کچھ مجبوری میں کر رہی تھی، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے اگر کوئی گناہ کے راستے سے واپس آ جائے تو۔ میں نے کہا اللہ معاف کر دیتا ہے پر یہ دنیا والے معاف نہیں کرتے۔ میں تو یہ سوچ کے حیران ہوں کہ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیتی رہی، دھوکے باز لڑکی، شادی کے بعد بھی تم یہی کرو گی۔ کل کو اگر میری تمہارے ساتھ شادی ہو جاتی، تم سے میرے بچے ہوتے، تو وہ بھی تمہاری طرح دھوکے باز اور جھوٹے ہوتے۔ معاشرے کو مزید نہیں بگاڑو لائبہ۔ اب وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اسے رات کے اندھیرے میں اس کے گھر چھوڑ دیا، جبکہ میں اسے واپس اس جگہ پر چھوڑ دیتا تو اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونا تھا، کیونکہ اب ان لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو بھی سب کچھ بتا دیا، وہ بھی حیران رہ گئی۔ ہم نے منگنی توڑ دی، انہوں نے منگنی کی انگوٹھی واپس بھیج دی، میری اور لائبہ کی یہ منگنی ٹوٹ گئی۔ 2-3 سال گزر گئے، لیکن جب ایک دن میں نے اسے اپنے بڑے آفیسر کے ساتھ دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ اس نے بڑے آفیسر کو اپنی باتوں میں لگا لیا، یہ تو بڑا نیک آدمی تھا۔ وہ کہنے لگی کہ نیک آدمی ہے تبھی تو اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس کو بھی دھوکہ دے لیا تم نے؟ کہنے لگی نہیں، اس کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ جب میں نے خود کو چینج کر لیا تو اس نے مجھے اپنے دل میں بسا لیا۔ تم بھی یہ کام کر سکتے تھے، اگر میں برائی کے راستے پر تھی تو میں مجبور تھی، لیکن تم بھی تو برائی کے راستے پر تھے۔ کیا تم لڑکیوں کو نہیں دیکھتے تھے؟ کیا تم ہر وقت کسی لڑکی کو حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے تھے؟ کیا تمہارا لڑکیوں کے ساتھ افیئر نہیں تھا، باتیں نہیں تھیں؟ میں نے سر جھکا لیا۔ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی تم بھی تو گناہ کر رہے تھے تو میں بھی کر رہی تھی، لیکن اللہ نے مجھے اس گناہ سے نکال لیا اور ایک اچھا ہم سفر بھی دے دیا۔ تمہارے افسر کی بیوی ہوں میں، اور تم نے یہ موقع گنوا دیا۔ تم مجھے وہاں سے بچا لیتے تو شاید تمہیں بھی بہت کچھ مل جاتا۔ اس کی باتوں کے بارے میں سوچتا ہوا میں کچھ دن بڑا پریشان رہا، لیکن اب ویسے بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔